السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتاپوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 12۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ انان کی ماں قید خانے میں یونس سے ملنے گئی تو معلوم ہوا کہ قاضی کی اجازت کے بغیر یہ ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن انان کی ماں قاضی کے نام تک سے بیزار تھی۔ لیس نے کہا، یہ اجازت میں حاصل کر لوں گا۔ ماں نے جواب دیا، لیکن میرا نام نہ آئے۔ لیس نے کہا، نام تو لینا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر قید خانے کا نگران آپ کو اندر نہیں جانے دے گا۔ لیس بھاگا بھاگا قاضی کے پاس پہنچا اور کہا، میری ماں قید خانے میں یونس سے ملنا چاہتی ہے، کیا ملنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ قاضی نے مسکرا کر پوچھا، یہ یونس نے تیری ماں پر کون سا جادو کر دیا ہے جو وہ قید خانے تک پہنچ گئی؟ لیس نے جواب دیا، پتہ نہیں، لیکن وہ یونس کو بہت پسند کرتی ہے۔ قاضی نے کچھ سوچ کر پوچھا، تیری کیا رائے ہے، کیا اسے ملنے کی اجازت دے دی جائے؟ لیس نے جواب دیا، میرا خیال ہے دے دی جائے۔ اس کا یونس سے ملنا تیرے خلاف تو نہیں جائے گا؟ نہیں، شاید میرا خیال ہے اس کی ملاقات میرے حق میں رہے گی۔ قاضی کو یہ اندیشہ پریشان کر رہا تھا کہ کہیں اس کی ماں نے قاضی کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر لیس سے کر تو نہیں دیا۔ پوچھا، ایک دن شاید پرسوں میں تیری ماں سے ملا تھا، اس لیے اس سے تیری اور نان کی شادی کا ذکر کیا تھا، کیا اس نے تجھے کچھ بتایا؟ لیس نے جواب دیا، نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ قاضی نے لیس کے بے ساختہ جواب اور تجسس بھرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ سچ مچ لا علم ہے۔ میں ملنے کی اجازت تو دے دیتا ہوں، لیکن تیری ماں سے میں خود بھی ایک بار ضرور ملوں گا۔ لیس ملاقات کا اجازت نامہ لے کر چلا گیا۔ اس نے ماں کو یونس کے روبرو لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یونس ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ذرا سی دیر کے لیے بوکھلا گیا۔ لیس نے ماں سے پوچھا، کیا میں باہر چلا جاؤں؟ یونس نے جواب دیا، نہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہی موجود رہ۔ لیکن ماں نے کہا، اگر تجھے برا نہ لگے تو ذرا سی دیر کے لیے باہر چلا جا۔ لیس بے چوچلا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک دم خاموشی طاری ہو گئی، گویا دونوں کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ماں دیر تک یونس کا مدکوک چہرہ دیکھتی رہی، بولی، یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ کوٹری میں ایک شمع روشن تھی۔ یونس نے اس شمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، خوش قسمتی سے آج تو یہ شمع بھی روشن ہے، ورنہ شب و روز کا بیشتر وقت اندھیرے میں ہی گزرتا ہے۔ میں یہاں دھوپ، ہوا اور روشنی سے یکسر محروم ہوں، ہاضمہ بھی بگڑ گیا ہے، کھانا بھی صحیح نہیں ملتا، پھر صحت کس طرح برقرار رہے گی؟ ماں نے افسوس سے کہا، میں تیری ماں نہیں ہوں، لیکن تیری مصیبتوں پر ماں جیسی اذیت محسوس کر رہی ہوں، جبکہ تجھے قید میں ڈالنے والا تیرا باپ ہے اور اس پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ یونس نے کہا، اب چھوڑیے ان باتوں کو اور یہ بتائیے کہ آپ کا آنا کیوں کر ہوا؟ ماں نے جواب دیا، میں نے تو یہ سنا تھا کہ تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یونس بے بسی سے مسکرا دیا، ہاں، میں نے ہی آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی اور اب خود ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ ماں نے کہا، یونس، میں نے بیوگی کے دوران عجیب عجیب تجربے کیے، انسانوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھا اور اس سے اتنی مایوس ہوئی کہ بعض اوقات مر جانے یا تاریک الدنیا ہو جانے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ یونس نے سرد آبری بولا، آپ نے تو خاص عمر گزار لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا، میں تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے مسلسل انہی تجربوں سے گزر رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا، کیا تیرا باپ بھی تجھ سے ملنے آیا تھا؟ یونس نے جواب دیا، ایک بار بھی نہیں۔ ماں نے پوچھا، تجھے کبھی بلوایا؟ نہیں بلوایا، ابھی تک تو مجھ پر مقدمہ بھی نہیں چلا۔ ماں نے ہول کر پوچھا، تو اب ہوگا کیا؟ یونس نے جواب دیا، کچھ پتہ نہیں، میں نے تو یہ سوچنا ہی ترک کر دیا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ماں نے کہا، میری مستقل مزاجی دیکھ کر مجھے تیرے خلاف بہت زیادہ ورغلایا گیا اور ان ورغلانے والوں میں تیرا باپ بھی شامل ہے، لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور میں اب بھی تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ میں ہر ایک سے یہ کہتی ہوں کہ انان یونس کی ہے اور یونس ہی کو دی جائے گی۔ یونس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور شاید آپ کی ذات میری زندگی کی پہلی وہ ذات ہے جس نے مجھے محبت و خلوص دیا، ورنہ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ہر کوئی مطلبی ہے، خود غرض ہے، اپنا کام نکال کر بھول جاتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے۔ انہی باتوں نے میرے دل سے انسان کا اعتبار اٹھا دیا ہے۔ ماں نے پوچھا، پھر اب کیا ہوگا؟ اب کیا کیا جائے کہ معاملہ کس طرح سلجھایا جائے؟ یونس نے جواب دیا، ماں، میں نے اس لیے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی، میں بڑے دکھ اور اذیت سے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے بھلا دیں، اور وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ انان کو لیس سے وابستہ کر دیا جائے۔ ماں نے گھبرا کر یونس کی طرف دیکھا۔ اس نے جو کچھ سنا تھا اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، بولی، کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو اس حد تک مایوس ہو گیا ہے؟ خدا کی رحمتوں کا بھی خیال نہیں رہا؟ یونس نے اسی طرح مایوسی سے کہا،
بات یہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جیسی قسمت لے کر آیا ہوں اس کے زیر اثر انان بھی ہمیشہ پریشان اور مصیبت زدہ رہ سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ انان میری وجہ سے مصیبتیں جھیلے۔ ماں نے ہمت بندھائی کہا، ہمت نہ ہار، حوصلہ رکھ، کبھی تو قسمت پلٹا کھائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تیری قسمت پر انان پر اثر انداز ہونے کے بجائے انان کی قسمت تجھ پر اثر انداز ہو جائے اور تیری قسمت ہی بدل جائے۔ یونس نے کھوکھلا کہکا لگا کر بولا، شاید انان کی قسمت میری قسمت سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے اپنے باپ کی موت، پھر ستیلے باپ حمدون مغیث کا انتقال، اور شادی سے پہلے یہ ہنگامہ آ رہی ہیں کہ اس کی بدقسمتی کی غماس نہیں ہے۔ ماں بھی کسی حد تک یونس کی دلیلوں کی قائل ہوگی، لیکن اس کا دل انان کو بدقسمت سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ پھر وہی سوال کیا، اب میں کیا کروں؟ یونس نے جواب دیا، میرا کہنا مانیے اور انان کی شادی لیس سے کر دیجیے۔ ماں نے پوچھا، کیا یہ تو فیصلہ خلوص دل سے کر رہا ہے؟ ہاں، کیونکہ میں اتنا خود غرض نہیں کہ انان کی خوشیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی فضول خواہش پر اڑا رہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کی رفاقت ایک دوسرے کی راس نہیں آئے گی، اس لیے ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کا خیال اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ ماں نے کسی حد تک یونس کی بات مان لی، لیکن اب بھی پورے دل سے وہ اس پر تیار نہیں تھی کہ انان کو لیس سے وابستہ کر دیا جائے۔ آخر رخصت ہوتے ہوئے ماں نے کہا، یونس، میں تیری مایوسی پر افسوس کر رہی ہوں، میں تیرا انتظار کروں گی، زیادہ نہیں تو کم از کم 6 ماہ ضرور کروں گی، اس کے بعد انان کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ ماں باہر نکلی تو لیس کو ساتھ لے کر اپنے قصر کی طرف چل پڑی۔ واپسی میں بہت چپ چاپ تھی۔ لیس اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماں اور یونس کے درمیان کیا طے پایا، لیکن ماں نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن چند دنوں میں یہ فرق ظاہر ہو گیا کہ ماں لیس سے خوش دلی سے باتیں کرنے لگی اور انان بھی لیس کی چکر لگانے لگی۔ لیس نے انان سے پوچھا، انان کیا بات ہے، آج کل تو بہت خوش نظر آ رہی ہے اور مجھ پر بھی توجہ دینے لگی ہے۔ انان نے جواب دیا، میں نے تجھ پر کب توجہ نہیں دی؟ کیا اس سے انکار کر سکتا ہے تو کہ میں تجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ لیس نے کہا، لیکن چند دن پہلے تو مجھ سے ذرا دور دور رہتی تھی، کیا مجھ سے زیادہ قریب رہنے لگی ہے؟ ہاں، تو نے بالکل صحیح محسوس کیا ہے۔ پہلے ماں یہ کہا کرتی تھی کہ میں تجھ سے زیادہ ربط و ضبط نہ رکھوں کیونکہ اس طرح یونس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اب ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں تجھ سے مل جل سکتی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیس کو انان کی باتیں اچھی نہیں لگی کیونکہ انان معاملات عشق و محبت میں بھی ماں کی اجازت کی قائل اور پابند تھی۔ لیس نے سوچا، اگر کاروبار اور مال و زر کو انان اور اس کی ماں کے ذکر سے حذف کر دیا جائے تو انان میں حسن کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جو لیس کی دلچسپی کا باعث بنتی۔ اس نے انان سے پوچھا، انان، عشق و محبت میں تو انسان باغی اور سرکش ہو جاتا ہے، لیکن تو اس سے بھی کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، آخر کیوں؟ انان نے جواب دیا، لیس، میں بزدل یا کم ہمت نہیں ہوں، لیکن ماں کا احترام اور محبت کرتی ہوں اور یہ نہیں چاہتی کہ اپنی محبت اور شوق سے اپنی ماں کو دکھ پہنچاؤ۔ ان دونوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ خنسا بھی آگے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ہنس کر پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ لیس نے جواب دیا، خنسا، تو بھی شریک گفتگو ہو جا، بڑی کام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خنسا نے کہا، تم دونوں میں کام کی بات ہو رہی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انان میری طرح آزادی سے بات نہیں کر سکتی، یہ تو اپنی ماں کی مرضی اور خواہش کی پابند ہے۔ انان نے جل کر جواب دیا، ہم دونوں کی حیثیتوں میں بڑا فرق ہے، تو لونڈی ہے، غلام ہے، اس لیے ہر معاملے میں لیس کی مرضی اور خواہش کی پابند ہے، لیکن میں آزاد ہوں اور اپنی ماں کی مرضی اور خواہش کی پابند نہیں، اس کا احترام ضرور کرتی ہوں۔ خنسا نے بڑے کرب سے انان کی طرف دیکھا، پھر لیس سے مخاطب ہوئی، لیس، تو میری اس بات کی تائید کرے گا کہ میں پیدا تو آزاد ہوئی تھی، لیکن انسانوں نے مجھے کنیز بنا دیا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کا میں شکوہ کس سے کروں۔ لیس نے انان کو سمجھایا، انان، تجھے خنسا سے اتنی تلخ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی انسان کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا خیال ہے اگر تو خنسا سے اپنی بات پر معذرت کر لے گی تو اس کی دلجوئی ہو جائے گی۔ انان نے منہ بنا کر جواب دیا، اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ ایک کنیز سے معافی مانگوں، معذرت یا معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خنسا نے بڑے دکھ سے کہا، انان، برے وقت سے ڈر، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس میں انسانوں کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں۔ تو نے میری دل آزاری کی ہے، اس لیے میں اپنے خدا سے صبر اور برداشت کی ہمت چاہوں گی، وہی مجھے تحمل اور تجھے اس کا بدل دے گا۔ انان خنسا سے چڑھتی تھی، لیس سے بولی، لیس، اس زرخرید کو سمجھا لے، یہ مجھے بددعا دے رہی ہے، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اگر یہ درمیان میں نہ ہوتی تو میں کب کا فیصلہ کر چکی ہوتی جس کا تو منتظر ہے۔ لیس نے خنسا کو سمجھایا، خنسا، تو احتیاط سے کام لے، اس حویلی کی فضا بڑی سوگوار ہے، یہاں کا ہر شخص دکھی ہے۔ پھر انان سے کہا، اور انان، میں تجھ سے بھی یہی کہوں گا، تو خنسا کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لے۔
انان جواب دیے بغیر روتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی لیس نے خنسا کو آغوش میں لے لیا اور اس کے آنسو پوچھتا ہوا بولا، نہ رو میری جان، انان نادان ہے، ماں پر ناز کرتی ہے، لیکن اس غریب کو نہیں معلوم کہ عنقریب اسے مجھ سے وابستہ کر دیا جائے گا، کیونکہ یونس نے اپنی ہار مان لی ہے۔ خنسا نے آغوش سے نکلنے کی کوشش کی، بولی، اگر بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس سے صاف صاف کہوں گی، اب تامل اور انتظار کا وقت نہیں رہا، تو مجھے فوراً آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لے، کیونکہ اگر انان مجھ سے پہلے تیری بیوی بن گئی تو وہ میری راہ میں کانٹے بچھانے سے باز نہیں رہے گی۔ لیس نے بوسوں کی بوچھاڑ کر دی، بولا، خنسا، اگر میں انان سے پہلے تجھے اپنی دلہن بنا لوں گا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، اس سے جہاں تو نے اتنا صبر کیا ہے کچھ اور کر لے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے جو عہد کیا ہے اس سے پھروں گا نہیں۔ خنسا نے مایوسی سے کہا، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے؟ اگر انان سے شادی کرنے کے بعد تو نے اپنا یہ عہد پورا بھی کر دیا تو مجھے زندگی بھر یہ ملال رہے گا کہ میں نے تجھ سے ایک خواہش کی تھی اور تو نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ کیا جس پر تو عمل کرنا چاہتا تھا، یعنی انان کو مجھ پر ترجیح دی۔ لیس نے جواب دیا، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ انان بہرحال میری ستلی ماں کی بیٹی ہے اور میں اسے اہمیت دینے پر مجبور ہوں، پھر بھی جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے میرے لیے تو بھی بہت اہم ہے، تو فکر مند نہ ہو اور یہ سمجھ لے کہ زندگی میں اس قسم کے سانحے آتے ہی رہتے ہیں۔ خنسا نے جواب دیا، میں تیری طفل تسلیوں پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میرا دل اندر سے یہی کہتا ہے کہ خنسا، کوئی بھی انسان اعتبار کے لائق نہیں۔ میں نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے ایک مثل سنی تھی، آج اس کی صداقت پر غور کرتی ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ لیس نے اشتیاق سے پوچھا، کون سی مثل؟ میں بھی تو سنوں۔ خنسا نے جواب دیا، میں تو تیری طفل تسلیوں پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میرا دل اندر سے یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ میں نے بھی بچپن میں اپنے بزرگوں سے ایک مثل سنی تھی، آج اس کی صداقت پر غور کرتی ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ لیس نے اشتیاق سے پوچھا، کون سی مثل؟ میں بھی تو سنوں۔ خنسا نے جواب دیا، ہسپانیہ کی مثل ہے کہ اعتبار کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ اعتبار کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے، کہ یہ کیسی مزے کی بات ہے اس مثل میں کہی گئی ہے۔ لیس نے جواب دیا، بات تو بڑی اچھی کی گئی ہے اس مثل میں بھی تو اس پر عمل کروں گا۔ خنسا خاموش رہی۔ انان نے ساری باتیں ماں سے جا کر کہہ دیں، جس سے پورے قصر میں بڑی بدمزگی اور کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ ماں کے رویے میں بھی فرق آ گیا، وہ لیس سے پھر کھنچ گئی۔ ایک دن رات کو نصف شب کے بعد اس نے اپنی ماں کو سجدے میں پڑا دیکھا، وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو یونس کو رہا کر دے تاکہ میں اپنے انان کو اس سے وابستہ کر دوں۔ لیس مجھے پسند نہیں، گو کہ میرے شوہر اور میری سود کا بیٹا ہے۔ اگر لیس ہی سے میری انان کا رشتہ مقدر ہو چکا ہے تو اس خنسا سے پیچھا چھڑا دے۔ اگر میری دعا قبول ہو گئی، تو نے سن لی، تو شکرانے میں پہلے حج بیت اللہ کو جاؤں گی، اس کے بعد واپس آ کر انان کی شادی کروں گی۔ جب یہ دعا لیس کے کانوں تک پہنچی تو لیس لرز گیا، کیونکہ اس دعا کی قبول یابی میں اس کا نقصان تھا۔ اگر یونس رہا ہوتا تو وہ انان سے محروم ہو جاتا، اور اگر یونس رہا نہیں ہوتا اور انان لیسی کے مقدر میں لکھتی گئی تھی تو وہ خنسا سے محروم ہو جاتا، اور خنسا سے جائی اس کے لیے سہانے روح بن سکتی تھی، لیکن اسے یونس کے سلسلے میں پورا یقین تھا کہ اس کی رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس رات کے بعد صبح ہی ماں نے بڑی قوت ارادی سے لیس پر یہ واضح کر دیا کہ اگر انان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خنسا سے پیچھا چھڑا لے، کیونکہ وہ خنسا کی موجودگی میں انان کی شادی لیس سے نہیں کر سکتی۔ لیس نے دل شکستگی سے جواب دیا، ماں، میں نے یہ بات انان سے بھی کہی تھی اور اب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ دل آزاری بدترین گناہ ہے، انسانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ خنسا مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی کس طرح اس سے الگ کر سکتا ہوں؟ قصر کے کسی گوشے میں اگر خنسا پڑی رہے تو اس میں آپ کا یا انان کا کیا نقصان ہے؟ ماں نے کہا، یہ بات نہیں صرف میں ہی نہیں، انان بھی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خنسا کی موجودگی میں وہ تجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ رہی یہ بات کہ خنسا تجھ سے محبت کرتی ہے، تو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ انان بھی تجھ سے محبت کرتی ہے۔ دل آزاری اگر بدترین گناہ ہے تو لا علمی میں اس گناہ کا برابر ارتکاب کر رہا ہے۔ خنسا کی موجودگی اور اس سے گہرے روابط اور رشتہ، ہم دونوں اس کی دل گزاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر تو دو دلوں کے آزار سے بچنا چاہتا ہے تو خنسا کو جلد از جلد رخصت کر دے۔ لیس نے سختی سے جواب دیا، تب پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں خنسا کو جدا کر دوں، میں خنسا کو کسی بھی قیمت پر اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ ماں نے مایوسی سے کہا، تیری مرضی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں کہ وہ ان گہرے بادلوں میں سے امید کا سورج طلوع کر سکتا ہے۔ رات کی گہری سیاہیاں اشارہ کرتے ہیں کہ صبح قریب ہے۔ میرا دل بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مت گھبرا،
اب صبح زیادہ دور نہیں، بالکل قریب ہے۔ لیس ماں کی باتوں سے بیزار ہو کر خنسا کے پاس چلا گیا، اس سے کہا، خنسا اس قصر میں مایوسیوں کے سوا کچھ نہیں، آ میرے ساتھ چل، میں تیرے ساتھ دجلہ کے کنارے کنارے گھومنا چاہتا ہوں، چاندنی راتوں میں بڑا مزہ آئے گا۔ خنسا نے مایوسی سے کہا، میں تیرے ساتھ چل تو سکتی ہوں، لیکن ذرا سوچ ایک بار، اس مقدر فضا میں میرا تیرے ساتھ گھومنا پھرنا بالکل اچھی بات نہیں۔ لیس نے جواب دیا، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتی۔ انان مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور عزت بھی۔ خنسا پھولی نہیں سما رہی تھی، بے اختیار لیس سے چمٹ گئی اور فرتے جوش میں بولی، لیس تو ایک عظیم انسان ہے۔ خنسا اور لیس دونوں دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر لیس بڑی دیر تک ٹہلتا رہا۔ آسمان پر 13 تاریخ کا چاند بھی 14ویں کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے لیس سے کہا، کبھی کبھی اس چاند کو بھی دیکھ لیا کر، یہ قدرتی مناظر ہمیں بڑی فرحت اور تازگی بخشتے ہیں۔ میں اس وقت کی خوشی کو لفظوں میں کیسے بیان کروں، یہ بات میرے اختیار و قابو میں نہیں رہی۔ لیس بھی قدرتی مناظر میں گم تھا، ان کی جنت دجلہ کے کنارے اتر آئی تھی۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔